اللہ اکبر، ذرا غور کرو، اسی ہندوستان میں مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی۔ اب تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے کہ وہ حکمراں، یعنی 1000 سال تک جو مسلمان حکمراں ہندوستان پر حکومت کرتے رہے، مسلمانوں کا دبدبا رہا ہندوستان میں، اس دوران تمام ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی بالکل شہری حقوق تھا انہیں کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کرے، کوئی روک نہیں، کوئی ٹوک نہیں۔ ہمارے حکمراں ہندوستان پر حکومت کرنے کے باوجود بھی کسی بھی ہندوؤں کو یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو، تم مذہب اسلام قبول کر لو، ان پر سختی نہیں۔ تو اب جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ، توجہ فرمائیے گا کہ 1000 سال تک مسلمانوں نے ہندوستان پر حکومت کی، لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ وہ حکمراں جنہوں نے صحیح اور عدل کے ساتھ حکم کیا، وہ سارے کے سارے علماء کے ساتھ تھے، وہ سارے کے سارے علماء کے ساتھ تھے۔ اور تو اور بادشاہ اورنگزیب علیہ رحمہ جنہوں نے 50 سال تک حکومت کی، انہوں نے تو 500 علماء کرام کو جمع کر کے ایک کتاب لکھوائی، جس کتاب کا نام ہے فتاوی عالمگیر، جس کتاب کا نام ہے فتاوی عالمگیر۔ اور یہ فتاوی عالمگیر ایک ایسی ضخیم اور ایسی معتبر کتاب ہے کہ اس کتاب کو ہر کوئی مانتا ہے، خواہ وہ بریلوی ہو، کسی بھی طبقے سے وہ تعلقات رکھتا ہو، ہر کوئی فتاوی عالمگیر کے فتوے کو مانتا ہے۔ تو وہ جو پہلے کے حکمراں ہندوستان پر 1000 سال تک حکومت کرتے رہے، وہ سب کے سب علماء کے ساتھ رہے۔ اب کچھ تو بالکل علماء ہی حکومت کرتے رہے، کیوں؟ بادشاہ اورنگزیب علیہ رحمہ کون تھے؟ صرف بادشاہ نہیں، علامہ گزرے ہیں، سبحان اللہ، عالم بعمل گزرے ہیں، متقی پرہیزگار، صرف وزیر اعظم، صرف حکمراں نہیں بلکہ اللہ کے ولی کامل گزرے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کے ولی کامل گزرے ہیں۔ تو آج بھی اگر مسلمان اللہ کے حکم کے مطابق اگر وہ تھوڑے تھوڑے آگے بڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی پھر سے انہیں حکومت عطا کرے گا۔ مگر آج تو بالکل الٹا ہو رہا ہے، کوئی محلے کا تھوڑا بہت لیڈر بن جاتا ہے، مسجد کا کچھ خیال نہیں ہے، نہ نماز کا خیال، نہ اذان کا خیال، پوچھو تو کہتے کہ ہم تو دن بھر بیزی رہتے ہیں، کبھی ادھر جانا پڑتا ہے، کبھی ادھر جانا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے ملک اپنے وطن کے لیے اللہ کی عبادت کر کے شریعت کے مطابق اپنے ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کرنا چاہیے، قرآن کے مطابق ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وہ غازی اسلام ارطغرل غازی، آپ کو پتا بھی ہے کہ ارطغرل غازی کتنے بڑے غازی اور کتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ یہ ارطغرل غازی جنہوں نے سب سے پہلے دنیا میں وہ پڑھائی لکھائی، حساب و کتاب اور لوگوں کے حقوق اور وہ جنگ و جہاد اور ہر عہدے پر لوگوں کو بٹھا کر ان کی تنخواہیں مقرر کی، یہ ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے قرآن کو اپنا سنویدھان بنایا تھا، قرآن کو، کسی اور کی کتاب نہیں، قرآن کو اپنا سنویدھان بنایا تھا۔ جبھی تو آج دیکھتے ہیں نا 800-900 سال کے بعد بھی پھر سے انہیں کی تاریخ کو دہرائی جا رہی ہے، اللہ اکبر، انہیں کی تاریخ کو دہرائی جا رہی ہے۔
تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ عام طور پر چھوٹے چھوٹے لیڈر بنتے ہیں محلے کے، علاقے کے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، خدا را میں یہاں کی بات نہیں کرتا، یہ اس کو نیٹ میں جائے گا، لوگ سنیں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ تو جو لوگ علاقے کے چھوٹے چھوٹے لیڈر بنتے ہیں یا کسی عہدے پر، سیکرٹری، صدر کے منصب پر ہے، خدا را وہ مسجد کے قریب آئے، اللہ سے ڈرے اور شریعت کے مطابق صرف مسجد کے لیے نہیں، صرف محلے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے بھی کام کرے۔ صرف اپنے مفاد پرستی مت ہو، ورنہ آپ کی زندگی تھوڑی سی ہے، 50 سال 60 سال، اس میں آپ کو کرنا ہی کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ امبانی بن سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ امبانی بن سکتے ہو، مگر پڑھو نمرود، فرعون، یہ امبانی کو 10 بار خرید سکتا تھا۔ نمرود، فرعون، شداد، وہ تو امبانی تو میرے خیال سے صرف وہ ممبئی میں ہی ایک گھر بنایا ہے، مگر شداد انہوں نے تو دنیا ہی میں جنت بنا دیا تھا، مگر اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ کوئی اللہ سے مقابلہ کرے، کوئی قرآن کو چھوڑ کر یہ کہے کہ میں ملک کے لیے کام کر رہا، میں اپنی قوم کے لیے کام کر رہا، کوئی شریعت کو چھوڑ کر یہ کہے کہ میں اپنے مسلمانوں کے لیے کام کر رہا، نہ وہ اپنے پیٹ کے لیے کام کر رہا ہے، نہ اسے شریعت کی فکر ہے، نہ مسجد کی فکر ہے، نہ اپنے قوم کی فکر ہے۔ پھر سے دیکھو، میں ایک جیتا جاگتا 2020 کا ثبوت دے رہا ہوں آپ کو۔ اسد الدین اویسی کو دیکھ لو، کون ہے وہ مرد خدا جو اب بھی حق پر ہے، سبحان اللہ۔ آج بھی اگر بندہ اس کا کوئی ساتھ دے تو وہ بندہ شریعت کی اشاعت کر سکتا ہے، مذہب حقہ کی وہ پرچار کر سکتا ہے، وہ بندہ صرف حکم بلکہ ایک لیڈر نہیں ہے، وہ مرد خدا بھی ہے، میں نے اس کو دیکھا بھی ہے۔ کئی اسٹیجوں میں وہ اپنی بھاشن کو چھوڑ کر، اپنی تقریر چھوڑ کر، جب نماز کا وقت ہو گیا اسٹیج پہ مصلی بچھا کر انہوں نے نمازیں ادا کی، گاڑی کو روک کر وہ نماز ادا کرتا ہے، اور ہر وقت دیکھو سر پہ ٹوپی، سبحان اللہ، سنت کے خیال کے داڑھی، اتنے پڑھے لکھے، اتنے انٹیلیجنٹ اور اتنے تجربہ کار۔ آج آپ محلے کے کیا لیڈر بن گئے کہ آپ کو سیکرٹری صدر بنا دیا گیا، آپ کے سر میں نہ ٹوپی ہے نہ داڑھی ہے۔ اللہ اکبر، بات حق ہے، لیکن میں صرف آپ کو نہیں کہہ رہا میرے بھائی، یہ میں بھی حق کے لیے کام کر رہا ہوں، میرا رزق دینے والا اللہ ہے، رزاق اللہ ہے، ہم زندگی کے مسافر ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو خدا را اپنے مومن بھائیوں کے چہروں کو دیکھو، علاقے کی حالات کو دیکھو، زیادہ سے زیادہ تم امبانی بن سکتے ہو، 2 لاکھ 5 لاکھ ڈھکوسلا کر کے، اللہ اکبر، مگر وہ زندگی جو ہمیشہ کے لیے ملنے والی ہے، یہ 200 400 500 روپے کے لیے وہ زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ اکبر۔ اس لیے جب بھی کچھ بولنا ہے سوچ سمجھ کے، اور بہرحال آپ کو نماز پڑھنا ہے، کوشش کیجئے چہرے پہ داڑھی رکھنے کی، ہر وقت ٹوپی سر پہ رہے۔ کیوں اسد الدین اویسی کی عزت نہیں ہے؟ اس کی شادی نہیں ہوئی؟ کیا اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی؟ کیا اس کا روپیہ پیسہ نہیں ہے؟ کیا انہوں نے کالج میں لا نہیں کیا، کالج میں نہیں پڑھا؟ آپ کہتے ہو کہ اگر ہم داڑھی رکھ لیں گے تو شادی نہیں ہوگی، ٹوپی پہن لیں گے تو لوگ ملا کہیں گے، اللہ اکبر۔ ارے جن کو تم ملا کہتے ہو، یہ ملا کا صدقہ ہے، یہ علماء کا صدقہ ہے کہ تمہیں رزق مل رہا ہے، یہ علماء حق کا صدقہ ہے کہ تم کھا رہے ہو، تم جی رہے ہو۔ اس لیے خدا را اللہ کے لیے کام کرو، مذہب اسلام کے لیے کام کرو، اور کبھی بھی کسی پر تشدد نہ کرو۔ آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر، بہت سارے لوگ، گالی کیا چیز ہے؟
مسلمانوں کی زبان سے گالی کبھی بھی نہیں نکلنی چاہیے، مگر آج دیکھیے بے تکا لوگ بات کر دیتے، بے تکا، شریعت کا کوئی خیال نہیں ہے، سنت کا کوئی پاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ بولنے کی چیز نہیں ہے میرے بھائی، یہ بولنے کی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ محلے کے ایک تھوڑے سے مختصر لیڈر بنے ہو، سنت کے مطابق عمل کرو، میں ضمانت لیتا ہوں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اگر آپ کو اللہ اس سے بھی بڑا عہدہ عطا نہ کرے تو پھر مجھے کہنا کہ مولانا نے غلط کہا تھا، مولانا نے غلط کہا تھا، پھر مجھے کہنا۔ مگر آپ تو چھوٹے سے محلے میں کیا لیڈر بن جاتے ہو، نہ نماز کا خیال، نہ سنت کا خیال، نہ جمعہ کا خیال، کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے تو اللہ چھین لے رہا ہے، جیسے کہ 400 سال کی حکومت اللہ نے دی تھی نا، 400 سال، اور تو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیز علیہ السلام کو وحی فرما کر یہ بھی فرمایا کہ جاؤ کہہ دو اسے کہ جب تک وہ راہ راست پر رہا، میں اس کو حکومت پر رکھا، میں اس کو عہدے پر رکھا، اب چونکہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، میں اس پر بخت نصر کو مسلط کر دوں گا۔ اور یہ بخت نصر کون تھا پتہ ہے؟ بخت نصر وہ جنہوں نے لوگوں کے خون سے زمین کو سرخ کر دیا تھا۔ ایسا ظالم بادشاہ کہ تاریخ میں نہیں ملتا، ایسا ظالم اور ایسا بد کردار بادشاہ جنہوں نے درجنوں انبیاء کو، 12 نبی کو قتل کیا، 12 نبی کو شہید کیا، اور تو اور وہ تقریباً 5 یا 7 یا کچھ 12 بھی کہتے ہیں کہ 12 اپنی بیٹی سے وہ عشق کرتا تھا۔ اللہ اکبر، خود اپنی ہی بیٹی سے عشق کرتا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی بیٹی سے نکاح کرنے کا پیغام اس کی بیوی کو دیا، اس کی بیوی نے کہا کہ آپ جانتے ہو اس کا مہر کتنا ہے؟ اس کا مہر، پہلے یہ بخت نصر اچھا تھا، پہلے شروع میں یہ نیک تھا، انبیاء کے رائے کے مطابق عمل کرتا، انبیاء کے فتوے کے مطابق وہ ملک کو ترقی کے اور لے جانے کی کوشش کرتا، لیکن جب اس کی بیٹی پر اس کا دل آ گیا، فدا ہو گیا، اس کی عورت سے کہنے لگا میں اس سے شادی کروں گا، کیونکہ اس کا باپ کوئی اور تھا، وہ بیوہ ہو گئی تھی، اس کے بعد انہوں نے شادی، تو انہوں نے کہا ان کے بخت نصر کی بیوی نے کہا کہ میری اس بیٹی کا مہر کیا ہے پتہ ہے؟ انہوں نے کہا میری اس بیٹی کا مہر یہ ہے 2 نبی کا سر کاٹ کر لاؤ۔ اللہ اکبر، اگر 2 نبی کا سر کاٹ کر لاؤ گے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرا دوں گی۔ حالانکہ انہوں نے بہت سمجھایا، کہا کہ ارے وہ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا ہے، حضرت یحییٰ ہے، حضرت عزیز علیہ 12 انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، 12 نبیوں کو انہوں نے شہید کیا۔ اللہ خیر، انہوں نے یحییٰ کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے انہوں نے فتویٰ دیا، حق فتویٰ، کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی باپ بیٹی سے نکاح کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ 12 انہوں نے سمجھایا کہ کوئی بھی ایسا کوئی آپشن ہے تو بتائیے، میں اس سے نکاح کروں گا، میرا دل فدا ہو گیا۔ آخرکار جب وہ حضرت یحییٰ حق پر اڑے رہے، نبی تھے نا، حق پر اڑے رہے، انہوں نے شہید کر دیا، مسجد بیت المقدس میں، اللہ اکبر، شہید کیا۔ پھر وہاں سے تو حضرت زکریا خود کی جان کو بچا کر وہ نکل پڑے، انہوں نے بھی پکڑ کر، ان کو بھی پکڑ کر آری سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ اکبر، یہ ایسا بدبخت بخت نصر بادشاہ آج بھی دیکھو، ہم سنت پر عمل نہیں کرتے، یا نماز کا خیال ہے، جبھی تو یہ بادشاہ ہمارے سر پہ آ گیا ہے۔ حضرت علی کا بھی قول ہے، حضرت علی فرماتے ہیں جب کوئی قوم گناہ کر کے حد سے تجاوز کر جاتی ہے، قوم گناہ کر کے حد سے تجاوز کر جاتی ہے، تو حضرت علی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتا ہے کہ اس کا جینا دو بھر کر دیتا ہے۔ یہ ہو رہا ہے آج، یہ ہو رہا ہے، وقت ہو گیا تھا جی، ہاں ٹائم ہو گیا، خیر باقی بات انشاءاللہ، بات تو بہت ساری ہے۔ تو بھائی میرے بھائی،
آج ایک خاص پیغام میں دینا چاہتا ہوں 2 منٹ. آج ایک میں نے فیس بک میں کچھ فوٹوز میں نے دیکھے، اللہ اکبر، کہ علماء کو کیسے نچھانے میں لیا جا رہا ہے. علماء کو، تمام بڑے بڑے ہمارے قوم کے بڑے بڑے علماء، لیڈر، بڑے بڑے رہنما، پیر و مرشد، ان کے فوٹو کے ساتھ غلط جملہ لکھ کر فیس بک، واٹس ایپ میں شیئر کیا جا رہا ہے. پتہ نہیں کون ہے بندہ. میرا دل کہتا ہے وہ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. اور ایسا جملہ لکھا ہے انہوں نے، تمام بڑے بڑے علماء، اور بھی بڑے بڑے علماء کے چن کر فوٹو کو سیٹ کر کے انہوں نے ایک ایسا جملہ لکھا ہے کہ میں مسجد میں اس کو بولنا بھی پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر. تو کون آواز اٹھائے گا اس کے لیے؟ یہ علماء ہی ہے کہ جن کے صدقے سے ہم جی رہے ہیں. اور یاد رکھو کہ ہم اولیاء کے چاہنے والے ہیں. اولیاء بھی پہلے عالم ہے، ولی بعد میں ہے. اور ہر کوئی، اور وہ بندہ ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک عالم نہیں بنے گا. یہ قاعدہ ہے، یہ شریعت کا قاعدہ ہے، قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت اسی کو عطا کرتا ہے جو عالم ہوتا ہے. بے عالم ہرگز ولی ہو ہی نہیں سکتا.